بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو ماحول اور معاشرے کے حساب سے بزرگوں اور والدین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے رب لم یزل حق گویائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، حقیقت بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے پکا وعدہ لیا۔ کسی چیز کا وعدہ لینا بھی بڑی بات ہوتی ہے، مگر رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ کس بات کا؟ فرمایا میرے علاوہ کسی ذات کی پوجا نہیں کرو گے، عبادت فقط میری کرو گے، میرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اب اسی آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں کتنی اہم بات نظر آتی ہے۔ رب نے اس بات کو کتنی اہمیت دی ہے کہ رب نے پکا وعدہ دیا۔ اعمال میں، ایمان میں رب نے اپنی ذات کو آگے رکھا، اعمال میں رب نے سب سے آگے والدین کی عظمت کو رکھا، والدین کے حسن سلوک کو رکھا، والدین کے حیا کو رکھا، والدین کی عزت و احترام کو رکھا۔ اندازہ فرمائیں رب کو اعمال میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو قرآن کی روح سے اعمال میں سب سے افضل عمل، یوں سمجھ لیں سب سے افضل عمل اور سب سے پسندیدہ عمل اور نمبر 1 کوئی عمل ہے رب ذوالجلال کے ہاں تو وہ والدین کا احترام ہے۔ اس لیے رب نے پکا وعدہ دیا اپنی ذات کا، اپنی عبادت کا، اور اس کے بعد رب نے پکا وعدہ لیا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اعلیٰ سلوک اور اچھے برتاؤ کا۔ پیارے دوستو، بزرگوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں۔ آج بے حیائی اور بے ادبی عروج پہ ہے، گستاخی عروج پہ ہے۔ ہمارے بچوں میں بزرگوں کا حیا نہیں ہے، ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، اس پر کبھی پھر بات کریں گے، مگر میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اپنے ایلڈرز کا احترام کریں۔ گڈ پیپل ریسپیکٹ دیئر ایلڈرز، دیئر parents, their friends, their relatives. I respect my parents, my elders, my friends, my teachers. الحمدللہ۔ لہذا بزرگوں کا احترام، بزرگوں کا خیال، ادب، احترام اور ان کی شفقت اور ان کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لائے ہیں، فرمایا اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے بزرگوں کا احترام کیا اس نے رب کا احترام کیا، اللہ کا اس نے احترام کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے بزرگوں کا ادب کیا، ان کا حیا کیا، اس نے میں مصطفیٰ کا ادب اور حیا کیا۔ اندازہ فرما بزرگوں کا ادب اور حیا جو کہ خال نظر آتا ہے، جو کہ کم ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور دن بدن روز بروز گھر میں غربت آ رہی ہے، پریشان ہوں، پریشانی نے ڈیرے ڈالے ہیں، گھر میں ہمہ وقت مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں اور مشکلات نے گھیرا ڈال دیا ہے، حضور اس کا کوئی کرم فرمائیں، وظیفہ بتائیں۔ میرے حضور نے فرمایا کیا تو کہیں بزرگوں کے آگے تو نہیں چلتا؟
बुजुर्गों से आगे होके तो नहीं चलता। उसने कहा शायद हुजूर मुझसे गलती हो जाती होगी, मैं इस पर परवाह नहीं करता, मुमकिन है ये गलती हो। मेरे हुजूर ने फरमाया बस यही गलती की सजा है, यही गलती पर अल्लाह नाराज होता है, रिज़्क तंग कर देता है। तो प्यारे, जो बुजुर्गों का अदब ना करे, जो बुजुर्गों का हया ना करे और जो बुजुर्गों के आगे चले, उसकी रोजी में बरकत नहीं होती, उसके घर में सुकून नहीं होता, मुश्किलात आती हैं। जो बुजुर्गों से हट कर वालिदैन का बेअदब हो, वालिदैन का बेहया हो, वालिदैन का अदब ना कर सके, ऐसे जालिम लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसे जाहिल लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? खुदा की कसम, अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं जी हमें वालिदैन ने दिया क्या है, जालिमों वालिदैन ने दिया क्या है, वालिदैन ने क्या नहीं दिया है। आज भी डॉक्टर्स की तहकीक है, बड़े बड़े डॉक्टर्स इस तहकीक पर पहुंचे हैं कि जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो दूध की इतनी ताकत होती है और माँ इतनी चाहत से पिलाती है कि उस दूध की तासीर और ताकत बंदे के वजूद में, बंदे के जिस्म में 40 साल तक रहता है। वजूद का, दूध का असर वजूद में 40 साल तक रहता है। यानी माँ के दूध बंदे के, जब बचपन होता है, बच्चे के जिस्म में, बच्चे के गोश्त में, बच्चे की हड्डियों में माँ का दूध असर करता है और हड्डियों को कुव्वत बख्शता है, तो बच्चा परवान चढ़ता है। 40 साल तक माँ के दूध का असर रहता है। आप अंदाजा फरमाएं, आप समझते हैं कि वालिदैन ने कुछ नहीं दिया, अरे वालिदैन ने जिगर का खून पिला दिया है, तुझे वो इतनी ताकत वाला दूध पिलाया है कि दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा पैदा नहीं हुआ और कोई ऐसी खुराक पैदा नहीं हुई जो माँ के दूध का मुतबादिल बन सके, जिसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वालिदा मोहतरमा के दूध का मुकाबला कर सके। अंदाजा करें, इतनी ताकतवर चीज तुम्हें पिलाई जा रही है, और जब तुम्हें वो दूध पिलाया जा रहा है, जैसे तुम ताकतवर हो रहे हो, उसी तरह वालिदा फिर कमजोर हो जाती है। इसलिए बड़ी बड़ी औरतें आज दूध नहीं पिलाती। जिनको दूध पिलाया गया है वो तो अपनी वालिदा का एहसान माने। 40 साल तक तुम्हें जो दूध ताकत देता है, जो एनर्जी देता है, जो कुव्वत देता है, वो 40 साल तुम्हें आगे कर देता है, माँ को पीछे कर देता है। तुम्हें ताकतवर बना देता है, माँ को कमजोर तर बना देता है। तो जब दूध माँ का इतनी ताकतवर है, 40 साल तक वो असर करता है, वो तुम्हारे जिस्म में, ताकत में, एनर्जी में, कुव्वत में इजाफे का सबब होता है, तो जालिमों, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है कि माँ का दूध की कोई भी आज तक वो नेमत तैयार नहीं हुई जो माँ के दूध का मुकाबला कर सके। तुम सिर्फ जाहिर को ही देख लो तो तुम लाजवाब हो जाओ, तुम लाजवाब हो जाओ कि माँ बाप के आगे जुबान कैसे चलानी है, माँ बाप के सामने अकल को कैसे इस्तेमाल करना है, तुम्हारी तो जुर्रत ही ना हो। प्यारे दोस्तों, इस तरह माँ के दूध की ताकत है। माँ के दूध में रब ने इतनी एनर्जी रखी है, जब वो एनर्जी आप की तरफ ट्रांसफर की जाती है तो वो एनर्जी वालिदा मोहतरमा से खींची जाती है। तो अंदाजा फरमाएं, वालिदैन के कितने एहसानात हैं, वालिदैन के कितने एहसानात हैं हम। और ये याद रखें, जो वालिदैन की खिदमत करना चाहते हैं, पैगाम है कि वालिदैन की अपने हाथों से खिदमत करें। इसलिए जो नौकर और मुलाजिम और सर्वेंट जो आपकी बात पर अमल करके वो नौकरी करते हैं, तुम्हारे वालिदैन की खिदमत करते हैं, वो मज़ा नहीं होता, उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा यह है कि तुम अपने हाथों से करो। मज़ा यह है कि वो वालिदैन अपने दिल से देखें, अपने दिमाग से देखें, सोचें और आँख से देखें कि हमारा बेटा कितना फर्माबरदार है, ताबेदार है, कितना हमारा फर्माबरदार है।
کتنا ہمارا فرما بردار ہے جب والدین دیکھتے ہیں خدا کی قسم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اور آج یہ جگہ جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جگہ جگہ آج موت کے کتنے ذرائع ہو چکے ہیں، گیس پھٹ جاتے ہیں، سلنڈر پھٹ جاتے ہیں، بجلی کے کرنٹ لگ جاتے ہیں، اور روڈ پہ حادثات ہو جاتے ہیں۔ اور جب دوست کرتے رہتے ہو نا، دوست یہی دوست قتل کرنے والے ہوتے ہیں، یہی دوست گردن اتار دیتے ہیں، گردن قلم کر دیتے ہیں۔ ارے ان ہر چیز سے اگر بچنا چاہتے ہو، یہ جو اتنی ذرائع ہیں، اتنی حادثات ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، خدا کی قسم اگر بچنا چاہتے ہو تو والدین کی دعاؤں سے بچ سکتے ہو، والدین کی دعاؤں سے بچ سکتے ہو۔ یہ سارے حادثات سے، ساری مشکلات سے، ساری پریشانیوں سے خلاصی تم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، خلاصی صرف ایک صورت میں ہے کہ وہ والدین کی دعائیں ہیں۔ وہ صبح و شام کی ان کی دعائیں تمہیں رنگ لاتی ہیں، تم کئی خطرناک مراحل سے اور کئی میدانوں سے تم نکل آتے ہو۔ تو پیارے دوستو، اپنے ہاتھوں سے جب تم خدمت کرو گے، وہ ایک بندہ تھا نا، وہ چلا گیا باہر فارن کنٹری میں، کاروبار کے سلسلے میں وہ چلا گیا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ میرے والد محترم کا ہر وقت خیال رکھنا، ہر وقت خیال رکھنا۔ اب وہ نوکر جو تھا وہ شرارتی تھا، ملازم شرارتی تھا۔ وہ کیا ہوا، دیکھتا کہ بابا جب سکون میں بیٹھا ہے تو وہ اس کے نزدیک نہیں ہوتا تھا، جب بابا جاگ رہا ہوتا یہ نوکر اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ جب دیکھتا بابے کو آدھی رات کو نیند آ جاتی، کبھی کسی ٹائم نیند آ جائے، بڑھاپے میں نیند اڑ جاتی ہے، جب بڑھاپے میں کسی وقت آدھی رات کو اسے نیند آتی اسے اٹھا دیتا اور کہتا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب اس کو اتنی سارے دن اور ساری رات میں ایک لمحہ نیند آنے لگی تو اس کو کیا ضرورت ہے، نیند سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ سارا دن تو پوچھتا نہیں، جب نیند آ جاتی ہے پھر پوچھتا ہے۔ تو یہ وقت گزرتا رہا۔ جب اس کا بیٹا واپس آیا نا، اس نے اپنے والد صاحب سے پوچھا بتاؤ جی نوکر نے کیسی خدمت کی ہے؟ تو باپ نے کہا بڑی خدمت کی ہے، سونے نہیں دیا، جب بھی مجھے نیند آتی اٹھا دیتا اور کہتا کوئی چیز ضرورت تو نہیں ہے۔ بھئی نیند میں مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو یہ لطیفہ تو ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو نوکر ہوتے ہیں اور جب تم خدمت کرو گے، تمہارے اندر والدین کے کھلائے ہوئے لقمے کی تاثیر ہے، تمہارے اندر ماں کا خون ہے، باپ کا خون ہے اور اس کا اثر ہے، تاثیر ہے۔ لہٰذا جو تم ماں باپ کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہو وہ نوکر نہیں سمجھ سکتا۔ جو تمہارے اندر جراثیم ہیں، والدین کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سملیرٹی اختیار کرتے ہیں، تم ان کے وجود کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہو اور ان کے دکھوں کو، تکلیفوں کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہو۔ لہٰذا تمہاری خدمت جو ایک لمحے کی خدمت ہو، نوکر کے پورے دن کی خدمت سے وہ بہتر ہے۔ لہٰذا ان کے احساسات، ان کے خیالات، ان کے جذبات کو تم بہتر سمجھتے ہو، جیسے تم بہتر سمجھتے ہو اسی طرح خدمت بھی تم خود کرو۔ پیارے دوستو، یہ ہے انداز، یہ ہے والدین کی خدمت۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے آج گستاخ، بے ادب، بے حیا لوگ آ گئے ہیں۔ ہمارے کئی صاحب علم ہیں، اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو حافظ کہلاتے ہیں، قاری کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو امیر لوگ کہلاتے ہیں، وزیر کہلاتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت اور والدین کی عظمت سے وہ عاری ہیں، وہ بھاگتے ہیں، وہ بے ادب ہیں، بے حیا ہیں، گستاخ ہیں، والدین کا عزت نہیں کرتے، والدین کا احترام نہیں ہے ان کے دل میں، والدین کا حیا نہیں ہے ان کے دل میں۔ لوگوں، خدا کی قسم، والدین کا ادب کرو، حیا کرو اور ان کے احساسات کو سمجھو کہ والدین اب اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ ان سے کچھ کھایا نہیں جاتا، ان سے کچھ پیا نہیں جاتا، حتیٰ کہ دودھ جیسی لیکویڈ چیز بھی ان کے گلے سے نہیں نیچے اترتی۔ اب ایک طرف تو یہ کہ کھایا کچھ نہیں جاتا، دوسری طرف یہ کہ بڑھاپا آ چکا ہے، کمزوری آ چکی ہے، ہر طرف سے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔
آہستہ آہستہ طاقت جواب دیتی جا رہی ہے، ان کا عقل جواب دیتا جا رہا ہے، ان کے دانت جواب دیتے جا رہے ہیں، ہر چیز جواب دیتی جا رہی ہے۔ الٹا تم دوسرے طرف سے، ایک طرف تو وہ ہر طرف سے کمزور رہے ہیں، خوراک کچھ نہیں کھا رہے اور ان کو نیند بھی نہیں آتی، گھر میں سارا دن یہی پریشانی ہوتی ہے، اور الٹا تم دوبارہ اوپر سے تم چھریاں برساتے ہو، تان و تشنیع کرتے ہو، اور ایسے ایسے باہر فضا قائم کر رکھی ہے، ایسے ایسے ظلم کر رکھے ہیں کہ وہ ماں باپ باہر جانے کے قابل نہیں ہیں، کسی چار دوستوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، کسی مجلس میں وہ بیٹھ نہیں سکتے، کسی چار دوستوں میں وہ ہم خیال نہیں ہو سکتے۔ تم نے ایسی ہوا اور فضا برپا کر دی ہے، قائم کر دی ہے کہ وہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، باہر ناک نکالنے کے قابل نہیں ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ پھر جب تم باہر ان کو نہیں جانے دیتے، باہر جانے کا انہیں چھوڑا نہیں ہے، پھر گھر میں تم الٹا بےہودہ بکواس کرتے رہتے ہو، بے حیائی کی باتیں کرتے رہتے ہو، اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو، بے حیائیاں کرتے ہو، بے ادبیاں کرتے ہو، اور اوپر سے الٹا بکواس کرتے ہو اور الٹا باتیں کرتے ہو۔ یعنی والدین کو نہ تم نے اندر کا چھوڑا ہے نہ باہر کا چھوڑا ہے۔ آج یہ کیا ماحول ہے، کیا معاشرہ ہے؟ خدا کی قسم اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ہزاروں روپے لگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کھلانا صدقہ جاریہ ہے، لیکن یہ بھی حیا کرو کہ تمہارے بچے جوان ہوں گے، اللہ کرے جوان ہوں، وہ جوان ہوں گے، وہ طاقتور ہوں گے، وہ کمائیں گے، وہ مزدوریاں کریں گے، محنت کریں گے، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اندر باہر سے کہیں کہیں سے ان کو رزق کھلایا جائے گا۔ وہ تو ابھی جوان ہوں گے، ان کے مقدر میں بڑا رزق ہوگا۔ یہ جو مہمان 4 دنوں کے بیٹھے ہیں ان کا بھی خیال کرو، یہ 4 دنوں کے مہمان ہیں، اولاد سے بڑھ کر ان کا خیال کرو، اس لیے کہ اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے کمائے گی، کھائے گی۔ اولاد کو اللہ زندگی دے، اولاد نے ابھی بڑے نظارے دیکھنے ہیں۔ یہ والدین جنہوں نے منہ کے لقمے نکال کے تمہیں کھلائے، ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کی یہی غلطی ہے کہ تمہیں پڑھایا ہے، تمہیں لکھایا ہے، سنبھالا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، تمہیں روزگار دیا ہے، تمہیں پیسہ دیا ہے، جائیداد دی ہے۔ یہی غلطی ہے اور کیا غلطی ہے؟ لہٰذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کئی ایسے جاہل لوگ ہیں، کئی میں نے دیکھا ہے والدین کے بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور ہم نے دیکھا ہے ان کو لاکھوں میں کروڑوں میں نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، لیکن والدین کا کھایا برداشت نہیں کر سکتے۔ ارے ظالمو، یہ جو لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، یہی تو خدا کا سبق ہے کہ ظالمو کچھ سیکھ جاؤ۔ تمہیں لاکھوں اور کروڑوں نقصان تو برداشت کر لیتے ہو، کبھی والدین کے قدموں پر یہ قربان کر کے دیکھو، کبھی یہ والدین کو کھلا کے دیکھو، کبھی ان کی خدمت کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہاں نقصان، اور پھر دیکھو اس میں مزہ کیا ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا، دیکھا 70 سال کا بابا تھا، اس کا والد 120 سال اس کی عمر تھی، 120 سال عمر، تو وہ کسی غلط فہمی سے وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ بہرحال بیٹے کو کسی نے سمجھایا، اللہ نے ہدایت ڈالی اس کے دل میں، اس نے آ کر معافی مانگ لی باپ سے آ کر معافی مانگی، بڑھاپے میں اس کے قدم دبائے اور ان کی ٹانگیں دبائیں اور ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک کی باتیں کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ بیٹا اپنی غلطی پر نادم ہو کر باپ سے گلے لگا ہوا تھا، باپ نے بھی سینے سے لگایا ہوا تھا، باپ اپنی شفقتوں پر رو رہا تھا، وہ اپنی ندامتوں پر رو رہا تھا۔ جب دونوں رو رہے تھے تو آسمان پر بادل ہو گئے، بارش ہونے لگی۔ مجھے تو یوں سمجھ آتا ہے جیسے یہ رو رہے تھے اسی طرح آسمان رو رہا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے والدین کا ادب، یہ ہے خیال۔ اب میں نے 2 سال یا 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، مسلسل وہ اپنے باپ کے قدم دباتا ہے، قدم ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو کسی غلط فہمی میں اگر تم آ گئے ہو تو توبہ کرو، ختم کر دو یہ لڑائی جھگڑے اور ماں باپ کے قدموں پر آ جاؤ، ماں باپ کے ساتھ صلح کر دو۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا ماں باپ کا احترام کیا ہے، ماں باپ کی دعا کتنی اثر رکھتی ہے؟
وہ کہتے ہیں میں لندن میں بیٹھا ہوتا اور ماں یہاں پاکستان سے دعا کرتی. جو لندن میں ہمارے ٹیلی فون نہیں تھا اس وقت، کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، بات نہیں ہو سکتی تھی، کوئی چیز لندن میں اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتی تھی جتنی ماں کی دعا پہنچ جاتی تھی، جتنی ماں کی دعا پہنچ جاتی تھی. فرماتے ہیں جب صبح کا ٹائم ہوتا، تہجد کا ٹائم ہوتا، میری ماں اپنے کمرے میں بیٹھتی اور تہجد کی نماز ادا کرتی اور دعا کرتی میرے حق میں. مجھے لندن میں نیند کھل جاتی، میں وہیں تہجد کی نماز ادا کرتا. تو فرماتے ہیں میری ایک نماز آج تک قضا نہیں ہوئی. ماں کی دعا برکت سے ایک نماز آج تک قضا نہیں ہوئی. خدا کی قسم یہ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک نظم لکھی. آپ نے فرمایا یہ کامیابیاں عزت نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت اور یہ نام تم سے ہے. خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. جہاں جہاں میری دشمنی سبب میں ہوں اور جہاں جہاں میرا احترام ہے تم سے ہے. آپ نے یہ نظم لکھی اور فرماتے ہیں آج تک لندن جیسے ملک میں جہاں ہر طرف بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اور جہاں برف باری ہوتی ہے، اتنی سردی میں بھی کہتے ہیں لندن بھی مجھے چھڑا نہ سکی سحر خیزی. فرماتے ہیں لندن میں بھی میری تہجد کی نماز قضا نہ ہوتی. تو آج بھی ایسے لوگ ضرور ہیں، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں. ساری نیگیٹو باتیں نہیں ہوتی، پوزیٹو باتیں بھی ہیں کہ ساری ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ماں باپ کے قدم چومتے ہیں، ماں باپ کے سر میں تیل ڈالتے ہیں، ان کو مالش کرتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، طرح طرح کی محبتیں کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں. لیکن آج جو ہے نا ہمارے اندر یہ ہے نا کئی ماحول میں 90% لوگ ظالم ہو چکے ہیں، والدین کے حق میں بہت ظالم ہو چکے ہیں، فاسق ہو چکے ہیں، فاجر ہو چکے ہیں. ظالموں، والدین نے نقصان کیا ہے؟ والدین نے تمہیں پڑھایا ہے. کتے کو بھی دیکھا ہے، کتے کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے ساتھ چپٹے رہتے ہیں، ماں کے ساتھ چپٹے رہتے ہیں اور جڑے رہتے ہیں. لیکن ایک انسان ہے اشرف المخلوقات ہیں جو ماں باپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ فرماتے ہیں یہ تو جانوروں سے بدتر ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ظالم ہے. والدین کا ادب اور حیا نہیں کرتے، یہ والدین کے دل میں ان کے احترام نہیں ہے، حیا نہیں ہے، والدین کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، حسن برتاؤ نہیں ہے، والدین کے یہ قدم نہیں چومتے. اگر یہ آپ تحقیق کریں اور تصدیق کریں، والدین کی ایسی عظمت ہے، ہر نبی کی تعلیم میں یہ شامل تھی، ہر نبی کی نصاب تعلیم میں یہ بات شامل تھی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی. تو جو ابراہیم والدین کے لیے دعائیں کرتے تھے تو امت کو بھی تو والدین کا ادب اور حیا سکھاتے ہوں گے، والدین کے ساتھ بھی ان کا اچھا سلوک ہوگا اور والدین کے ساتھ ان کے اچھے سلوک کی تقریریں ہوں گی. خدا کی قسم والدین پر تو ہر شے قربان کر دی جائے. میرے والد محترم قبلہ حضور، جب میں پڑھتا تھا ملتان میں پڑھنے جاتا، 100 کلومیٹر فاصلہ تھا، سفر تھا، تو میرے والد محترم صبح نماز سے پہلے ہی ہم ویگن میں بیٹھ جاتے تاکہ ہم پیریڈ میں پہنچ جائیں، صبح مدرسہ لگنے سے پہلے پہنچ جائیں. تو میرے والد محترم خود مجھے 100 کلومیٹر تک چھوڑ کے آتے اور غربت انتہا درجے کی تھی، کرایہ تلاش کرتے، پیسہ تلاش کر کے مجھے پڑھایا، مجھے لکھایا، مجھے سکھایا. خدا کی قسم میں تو اپنی جان بھی والد محترم والدہ محترمہ کے قدموں پہ قربان کروں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. خدا کی قسم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور
والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی عزت اور شان کیا ہے، میرے حضور نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو والدین کی عزت و مقام، فرمایا میری نماز بھی والدین پر قربان ہے، میری عشاء بھی والدین پر قربان ہے۔ اللہ سے پوچھا اللہ تجھے والدین ہمارے والدین سے کتنا پیار ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے والدین سے مجھے اتنا پیار ہے کہ میں حج بھی ان کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں، حج ان کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ کعبے کو دیکھنے سے حج نہیں ہوتا، متفق کا یہ فتویٰ ہے، مسئلہ ہے، کعبے کو دیکھنے سے حج نہیں ہوتا، وہاں طواف کرنا ہوتا ہے، وہاں رمی کرنا ہوتا ہے، صفا مروہ کرنا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں تب جا کے حج قبول ہوتا ہے۔ کعبے کو دیکھنے سے حج نہیں ہوتا، لیکن والدین کو دیکھنے سے ہی حج ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا تو حج بھی والدین کے قدموں پہ قربان ہے، میں ادب کرتا ہوں، ان کا حیا کرتا ہوں اور ان پر توجہ رحمت ہر وقت کرتا رہتا ہوں۔ یارو خدا کے ہاں ہمارے والدین کا کتنا مقام ہے، کتنی عزت ہے، کتنا شان ہے۔ ماں تے پیو دوویں سجنوں رب دا میٹھا میوہ، رب ماں تے پیو دوویں سجنوں رب دا میٹھا میوہ، جس نے جنت جانا ہوئے کر لے سے انہاں دوواں دی سیوا۔ لہذا اپنے آپ کو میرے حضور نے آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن جب جبریل آئے اور بد دعا کی، اللہ ان بندوں کو غرق کر دے، تباہ کر دے، ناکام نامراد کر دے جو والدین کے ہوتے ہوئے جنت حاصل نہ کر سکیں۔ وہ حضور جو رحمت للعالمین نبی ہیں، آج تک اس طرح کی دعا آپ کی سیرت طیبہ، زندگی طیبہ میں نہیں ملتی، لیکن اتنا یہ سیریس مسئلہ تھا، اتنا سنجیدہ مسئلہ تھا، میرے حضور نے آمین کہہ دیا اور کہا بھی منبر رسول پہ جہاں جنت ہے۔ تو پیارے جو نبی آج تک کسی کو بد دعا نہ دے لیکن کسی ایک بد دعا پر وہ آمین کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ والدین کی بے ادبی ہے، بے حیائی ہے، گستاخی ہے۔ تو پیارے والدین کا ادب کریں، والدین کے ساتھ احترام کریں، حسن سلوک کریں، لاکھ لاکھ ان سے دعائیں حاصل کریں، لاکھ لاکھ ان کی محبتیں حاصل کریں، شفقتیں حاصل کریں۔ یہ جگہ جگہ پر آپ سفر کرتے ہیں، کئی مشکل مراحل آتے ہیں، کئی مشکل گھڑیاں آتی ہیں، کئی مشکل راستے آتے ہیں، تو جہاں ان سے اگر گزرنا چاہتے ہو اور کامیاب رہنا چاہتے ہو اور ہر مصیبت سے بچنا چاہتے ہو، والدین کی دعائیں حاصل کرو۔ تو یہاں اگر والدین کی دعائیں تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دیں گی، تو والدین کی دعائیں تمہیں قبر کے راستے بھی آسان کر دیں گی، حشر کے راستے بھی آسان کر دیں گی۔ میرے چند کلمات کو رب لم یزل آپ کے اور میرے سینے میں اتارے اور والدین کے قدم دھو کر ہم پیتے رہیں، ان کے قدم چومتے رہیں، ان کے قدموں میں ہم رہیں، ان کو ٹائم دیں، وقت دیں، شفقت دیں، حسن سلوک دیں، ان کے ساتھ پیار سے بات کریں۔